پیارے بچوں، آج کا جو قصہ آپ کو پتہ ہے کون سے نبی کا ہے؟ نہیں پتا نا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو قوم عاد کا قصہ سنایا تھا، جو بہت لمبے، بہت بڑے سارے لوگ ایسے تھے جو پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ایسا، بہت اسٹرانگ تھے، میں نے بتایا تھا نا، بہت اسٹرانگ تھے، بہت اونچے لمبے تھے۔ ایک بڑے بڑے گھر بناتے تھے لیکن مکھی نہیں ہاں، بنا سکتے مکھی تھے۔ نہیں بنا سکتے تھے، بالکل۔ تو اب قوم جو عاد تھی وہ تو ہلاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب دے دیا۔ اس کے بعد آ گئی قوم سمود آ گئی، اور اس پہ کون سے نبی آئے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ جب کوئی قوم، قوم کہتے ہیں لوگوں کو، جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ نام سنا ہے حضرت صالح۔ دیکھیں، انبیاء کے نام تو بہت سارے انبیاء ہیں، لیکن جب میں آپ کو قصہ سناتی ہوں الگ الگ انبیاء کے، تب آپ کو پتہ لگتا ہے نا اس نبی کا قصہ ہے، اس نبی کا قصہ ہے نا سنان، اس طرح سے پتہ لگتا جاتا ہے۔ تو اب میں جو قصہ سنا رہی ہوں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ السلام اور فرعون کا تھا نا، وہ بہت اچھا تھا۔ سب سارے قصے بہت ہی اچھے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے دماغ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بچوں کو لگتا ہے واقعی یہ ظالم تھا، اس کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو آج کا قصہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ جب قوم عاد جو ہے وہ ہلاک ہو چکی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، وہ بہت برے لوگ تھے، تو پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے وہ دین اسلام پہ چلنے لگے، اللہ کو ماننے لگے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، شیطان جو ہے وہ تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے انسان کو بھٹکا دوں، اچھے انسان کو میں برا بنا دوں، ہے نا۔ اور ہمیں شیطان سے کیا کرنی چاہیے؟ فائٹ کرنی چاہیے، ہے نا، شیطان سے فائٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ کہیں گے شیطان سے فائٹ کیسے کریں؟ شیطان ہمیں کیسے بہکاتا ہے؟ جیسے آپ بچوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بالکل چاہیے۔ بالکل پڑھنا چاہیے۔ اور آپ بچوں، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان جو ہے ہمیں کس طرح سے بہکاتا ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ابھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، ہمارے پاس یہاں پہ ڈرنک بھی ہے، یہ ہم نے یہ وائٹ قورمہ بنایا ہے، ہم نے یہ جیلی ڈیلائٹ بنایا ہے، ہم نے ساری چیزیں بنائی ہیں، اور ہم اب انتظار کر رہے ہیں اذان کا، ہے نا، روزہ افطار کا۔ اب شیطان پتہ ہے کیسے بہکائے گا؟ شیطان آپ کو کہے گا کوئی بات نہیں، افطار ہوتی ہے تو وہ کھا لو کھا لو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے شیطان، ہے نا۔ اور شیطان سے کیسے فائٹ کرتے ہیں؟ شیطان سے ایسے فائٹ کرتے ہیں کہ بالکل نہیں، جب تک افطار کا ٹائم نہیں ہوگا ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ ہو گئی شیطان سے فائٹ۔ جب ہم بالکل ایک ارادہ کر لیتے ہیں مضبوط کہ جب تک افطار کا ٹائم ہوگا ہم تب ہی کھانا کھائیں گے، تب ہی ہم افطاری کریں گے، تو شیطان جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے دور۔ مجھے نا کسی کے اوپر غصہ آتا ہے نا، میں کہتا ہوں میں نا غصہ نہیں کرتا ہوں، اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے اور غصہ کرو اور غصہ کرو، تو لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل بھی غصہ نہیں کروں گا۔ شیطان سے ہم نے فائٹ کر لی، شیطان کو ہم نے بھگا دیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ پھر شیطان بولتا ہے، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں شیطان کہتا ہے یہ میرے فرینڈ نہیں ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ اچھی باتیں کرتا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ تو میرے فرینڈ ہی نہیں ہے، ان کو چھوڑو، میں تو برے لوگوں کے پاس جاتا ہوں۔ شیطان کا تو کام ہی ہے یہ بہکانا، تو ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو اب جو تھا کہ پھر بہت اچھے لوگ ہو گئے، عبادت کرنے لگے، اللہ کو ماننے لگے، تو شیطان کو تو بہت برا لگا۔ شیطان نے کہا کہ یہ کیسے اچھے بن گئے؟ صرف شیطان ویطان سے نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو پھر شیطان جو تھا اس نے کہا کہ میں اچھے کام تو کرنے نہیں دوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ گمراہ ہو چکے قوم عاد کے بعد۔ قوم سمود جو ہے وہ قوم کا نام تھا، پھر وہ لوگ بھی برے کام کرنے لگے اور دوسروں کو تنگ کرنے لگے، پریشان کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ نبی بن کے ان کے درمیان آئے۔ اور پتہ ہے بچوں، قوم سمود کیا کرتی تھی؟ وہ لوگ کرتے تھے، وہ نرم زمین ہوتی نا جیسے ہم زمین پہ رہتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور پہاڑوں پہ بھی گھر بناتے تھے۔ پہاڑوں کو وہ لوگ اس طرح سے تراشتے تھے، اس طرح سے محل بناتے تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ ٹائم ضائع کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، بس وہ کہتے تھے فری ہیں، چلو پہاڑوں پہ گھر بناتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اور مقابلہ کرتے تھے ایک دوسرے سے، تم نے پہاڑ پہ یہ گھر بنایا ہے تو میں بھی یہ گھر بناؤں گا، تم نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا۔ تو حضرت جو ہمارے صالح علیہ السلام تھے وہ کہتے ہیں کرتا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی دوسرا کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کہا کہ تم پہاڑوں پہ گھر کیوں بناتے ہو؟ کھیل تماشا کیوں کرتے ہو؟ کھیل کرتے تھے نا ایک دوسرے سے، وہ کرتے تھے کہ نہیں میں بھی بناؤں گا تم بھی بناؤ، ایسے ایسے حسد میں کرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت ہی منع کیا کہ تم عبادت کرو۔ پھر وہ کہنے لگے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اور قوم سمود میں بہت سارے سے لوگ تھے،
جو بہت زیادہ سرکش تھے. سرکش کا مطلب ہوتا ہے کہ نادان, پریشان کرنے والے, تنگ کرنے والے, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تنگ کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو, ہم تمہاری بات کیوں مانیں, ہم کیوں تمہاری بات مانیں, کون سی ایسی بڑی چیز ہے, کون سی ایسی نئی چیز ہے جو تم لائے ہو جو ہم تمہاری بات مانیں, اور ہم تمہیں کیوں نبی مانیں کہ تم نبی ہو اور تم پہ ہی وہی اترتی ہے, تمہیں ہی اللہ تعالیٰ ساری باتیں کرتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا. دیکھو قوم عاد پہ کیسا برا انجام ہوا, وہ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. وہ تو ایسے تھے نہ بیمار ہوتے تھے, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اتنی اسٹرانگ قوم تھی. تو تم لوگ کیوں ایسا کرتے ہو, تم کھیل تماشا نہیں کرو, پہاڑوں پہ اتنے گھر بناتے ہو, نیچے محل بناتے ہو, اور امیر بھی تھے یہ لوگ, تو کیوں ایسا کرتے ہو, اچھا سلوک کرو, لوگوں کو تنگ نہیں کرو. وہ مانتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے جاؤ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو. انہوں نے چیلنج کر دیا حضرت صالح علیہ السلام کو, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں, ان کے سارے سردار جمع ہوئے نا, سردار بولتے وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس زمانے کے جو تھے ان کی قوم کے, وہ جمع ہوئے. انہوں نے کہا کہ صالح اگر تم اللہ کے نبی ہو, تم اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وہی بھیجی ہے, تو تم ہماری شرطیں کیوں نہیں پوری کرتے, جو ہم کہتے ہیں وہ اس طرح کا کام کیوں نہیں کرتے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ آپ بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے. انہوں نے کہا کہ جو پہاڑ ہے نا, وہ چٹانیں تھی, پہاڑ تھا, اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی جو ہوتی ہے نا, وہ جو اونٹنی ہے اس کو تم نکالو, ٹھیک ہے, اور وہ اونٹنی جو ہے وہ نکلتے کے ساتھ ہی ایک پیارا سا بچہ بھی دے. اور پھر دوسرا کہنے لگا, ہنسی مذاق کر رہے تھے, دوسرا کہنے لگا کہ جو دوسرا کافر تھا اور بہت زیادہ غرور کرتا تھا, وہ کہنے لگا کہ اونٹنی کا جو کلر ہے نا وہ ہونا چاہیے ریڈ کلر کا. اپنی انہوں نے پسند بتانا شروع کر دی, وہ مذاق کرنے لگے, حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے, تم ایسے کر دو. اور پھر تیسرا بولنے لگا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا جو کنویں کا پانی ہے نا, اس میں بہت پانی آتا تھا, وہ اونٹنی ایک دن میں پورا پانی پی جائے اور دوسرے دن ہم پانی پئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام چپ چاپ یہ باتیں سننے لگے. پھر تیسرا کہنے لگا کہ اس کے نا جسم پہ بہت سارے بال ہوں, اس سے ہم بہت سارا اون بنا سکیں, وہ بہت سارے اس کے جسم پہ بال ہوں, ہمیں ایسی چاہیے. تو وہ تو ہنسی, ایک دوسرے کو ہنسنے لگے, مذاق کرنے لگے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری فرمائش پوری ہو جاتی ہے اور اگر تم جو چاہتے ہو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں, وہ اونٹنی آ جاتی ہے, تو کیا تم اللہ پہ ایمان لے آؤ گے. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم لے آئیں گے, ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان ضرور لے کے آئیں گے. انہوں نے کیا کہا, وہ کیا کر رہے تھے, صالح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے نا, لیکن اور وہ جو اس نے بولا تھا وہ سچ ہی ہوا, وہ سچ ہی ہوا ہے نا سنان. اور صالح علیہ السلام جو ہیں جی, اگر وہ نہیں بولتے وہ اللہ کی ہم وہ نہیں کریں گے, اب اللہ پہ ایمان نہیں لیں گے تو وہ نہیں ہوتا. اگر اللہ کے ایمان والا بولا تو وہ ہوا نا. بالکل. اللہ پہ ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ پہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں آپ ان سے اچھا سلوک کریں, پیار محبت سے سلوک کریں, بے ایمانی نہ کریں, چیٹنگ نہ کریں, ان کو تکلیف نہ دیں, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جیسے بچوں آپ اسکول میں جاتے ہیں, کلاس میں جاتے ہیں, تو اگر آپ کے بچے کے کسی بھی آپ کے کلاس فیلو کے پاس, آپ کے پاس جو بیٹھتا ہے اس کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں, اس کے پاس کوئی پینسل نہیں ہے, ریزر نہیں ہے, تو آپ کو اس سے شیئر کرانا چاہیے. یہ سم ٹائم کوئی بچہ ہے لنچ نہیں لاتا, تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بچہ لنچ نہیں لایا, تو اسے یہ کوشچن نہیں پوچھنا چاہیے کہ تم لنچ کیوں نہیں لائے. ہم پوچھتے نا تم کیوں نہیں لائے لنچ, ایسے نہیں بولنا چاہیے. اس کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے تم لنچ نہیں لائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو میرے ساتھ شیئر کر لو, کل تم لاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ شیئر کر لوں گا, ہے نا. تو کیا ہوتا ہے, وہ بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے, اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. میرا اور جو آپ دوست ہے نا وہ کبھی کبھار لنچ نا نہیں لاتا, میں اس کو شیئر کراتا ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے بچوں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے. تو یہی اللہ پہ یقین, اللہ کی باتوں کو ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی, اور اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھی اچھی چیزیں بتائی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو کچھ برائی بتائی نہیں ہے. اللہ کی باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیلپ کریں, دوسروں کی مدد کریں, کسی کو بھی ڈانٹیں نہیں, کسی سے فائٹنگ نہ کریں, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی, پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ سردار تھے وہاں کے قوم سمود کے, انہوں نے ایسی بے تکی سی شرط رکھ دی کہ اگر یہ ہوگا تو ہم ایمان لے آئیں گے. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اور پھر کیا ہوا وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گی کہ کیا دعا قبول ہوئی, اس کے بعد کیا معجزات ہوئے, اس کے بعد قوم سمود جو تھی اس نے ایمان لائی نہیں لائی, پھر اس قوم کے اوپر کیا ساری
दास्तान हुई वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगी। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त बच्चों ख़त्म होता है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, बच्चों की बातों को पसंद करते हैं, हमें आपके सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।